الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور اس پر توکل کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اور اس کے لیے ایسے سامان پیدا فرماتا ہے جن کا گمان بھی انسان کی سوچ میں نہیں ہوتا۔ اس وہم و گمان سے بالا مدد کے نظارے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اور ہر زمانے میں ایمان والوں کو یہ نظارے دکھاتا رہتا ہے، اس کے چند واقعات میں آج پیش کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی غیرت دکھاتے ہوئے جس طرح وہ حساب لیتا ہے اس کے بھی بعض واقعات میں نے آج چنے ہیں۔ جماعت کی تاریخ میں خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں، کیونکہ آپ کی سیرت بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہے۔ چودھری غلام محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکیم خادم علی صاحب کے ایک رشتہ دار سے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں سنا کہ ایک دفعہ حضرت مولوی صاحب کشمیر سے راولپنڈی کے راستے سے واپس آ رہے تھے کہ دوران سفر میں روپیہ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس بارے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑی 400-500 روپے میں بیچ دیں گے اور فوراً بک جائے گی اور خرچ کے لیے کافی روپیہ ہو جائے گا۔ گھوڑے پہ سوار تھے۔ آپ نے وہ گھوڑی 700 روپے میں خریدی تھی۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ گھوڑی کو درد کلنج ہوا، پیٹ میں درد ہوئی بڑی، اور راولپنڈی کالج جسے کہتے ہیں، اور راولپنڈی پہنچ کر وہ مر گئی۔ ٹانگے والوں کو کہتے ہیں کرایہ دینا تھا، اب ٹہل رہے تھے، پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے عرض کی کہ ٹانگے والے کرایہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے نہایت رنج کے لہجے میں فرمایا کہ نور الدین کا خدا تو وہ مرا پڑا ہے، اب اپنے اصل خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہی کارساز ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سکھ اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر حاضر ہوا اور آپ نے اسے دیکھ کر نسخہ لکھا، اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی رقم دے دی کہ جموں تک کے اخراجات کے لیے کافی ہو گئی۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ اگر غلطی سے کسی دنیاوی ذریعے پر انحصار کیا بھی تو اس کے ضائع ہو جانے پر رونا پیٹنا شروع نہیں کر دیا، بلکہ کامل توکل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوئی، دعا کی طرف توجہ پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر خلاف توقع انتظام بھی فرما دیا۔
جیسا کہ میں نے کہا خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے واقعات تو کی زندگی تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. اگر ان کو پڑھا جائے تو ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک روایت ہے، مرزا سلام اللہ صاحب مصری قطب الدین صاحب بھیروی کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر خلیفۃ المسیح اول نے گھر سے دریافت فرمایا کہ کپڑے دھلے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ صرف ایک پاجامہ ہے اور وہ بھی پھٹا ہوا ہے. آپ نے اس میں آہستہ آہستہ ہزار بند ڈالنا شروع کر دیے.